لیکن جب ہم یونائٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ 2005 کا ارتھ کویک دیکھ لیں، 2010 کا فلڈ دیکھ لیں، کووڈ-19 دیکھ لیں، تو ہر جگہ پہ ہم نے ماشاءاللہ ان چیزوں کا مقابلہ کیا۔ اچھا، سب سے بزنس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس۔ وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج ناؤ۔ ہمارا کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے، جو مارکیٹ کمپیٹیٹو نہیں ہوگی تو ہمارا بزنس مین جو ہے وہ باقی منڈیوں کا، بین الاقوامی منڈیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے یقینی طور پر ہمارا فوکس ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کاسٹ آف انرجی جو ہے اس کو کس طریقے سے کم کرنا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو کس طریقے سے کم کرنا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہیں کمپیٹ کر سکیں۔ ایک ہمارا چیلنج تھا 2013 میں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جی ایس پی پلس کی ڈبیٹ ہو رہی تھی، اور یقین مانیں میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ اگر آپ نیک نیتی کام کریں، کئی چیزیں لگتی ہیں کہ امپاسبل ہیں، ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور اللہ اس قوم پہ مہربان ہے، یہ آپ مانیں نہ مانیں۔ یہ آج کووڈ-19 بھی باقی جو مرضی اسی گلاں کر لئیے، اسی اے کرتا ہے، لیکن جنی آزادی نہ اسی گھومے پھرے بھی ہیں نا، یہ اللہ نے گاڈ ہیز بین کائنڈ ٹو اس۔ اور اس وقت بھی جی ایس پی پلس بھی میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آئی، کوئی ممکن نظر نہیں آتا۔ وین آئی وینٹ ٹو یورپ، اور میں جا کے وہاں پر یورپین ممبر آف پارلیمنٹ کو ملا، تو آئی واز شاک کہ آؤٹ آف 33 انٹا کمیٹی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان میں سے اونلی 3-4 ور ان اور فیور، باقی سب خلاف تھے۔ تو ون آن ون سب سے ملاقاتیں کی، ان کو سمجھایا، ان کو سارے ایشوز بتائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک امپاسبل ٹاسک تھا جو ہمیں مل گیا، جس کی وجہ سے ہماری بزنس کمیٹی کو کم از کم یورپ میں جو لیوی نہ ہونے کی وجہ سے، ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے $15-20 بلین کا پچھلے سالوں میں بینیفٹ ہوا۔ تو اب کاسٹ آف انرجی آپ کو معلوم ہے کہ آئی پی پیز کے ایشوز تھے، تو یہ اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں نیگوشیشن کے ذریعے حل کرنے کا، تاکہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کریں کہ جب آپ بجلی آپ خریدے، گورنمنٹ نہ خریدے، آپ پیسے دینے ہیں، کیپیسٹی پہ دینے ہیں، اور بہت سے ایگریمنٹ ایسے کیے ہیں۔ سچی بات ہے کہ میری تو عقل سے باہر ہے۔ اگر میں اس ملک کی اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا آج سے 20 سال پہلے، 25 سال، میں تو سچی بات ہے نہ کولے پہ بجلی پیدا کرتا، نہ گیس پہ کرتا، نہ آئل پہ کرتا۔ 3 سورس ہونے چاہیے انرجی کے ہمارے ملک میں۔ سولر بہترین سورس ہے، ونڈ مل بہترین سورس ہے، اور ہائیڈرو ہمارے پاس 5-5 4-4 میگا واٹ کے جتنے مرضی ہم جو ہیں وہ ڈیم بنا سکتے ہیں۔ اس سے ایک پانی ہمیں جمع ہو، پانی ہمیں جو آج جو اسکرسٹی ہو رہی پانی کی، وہ بھی ہماری حل ہو جاتی، بجلی بھی ہمیں سستی ملتی، اور اتنا بڑا جو امپورٹ کا بل ہمارا ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال ہم نے اب پچھلا وقت جو ہے اس کو تو ہم واپس نہیں لے سکتے، لیکن ان فیوچر کے لیے ہم نے اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے۔ تو آئی پی پیز کے ساتھ بھی مذاکرات حکومت کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم کاسٹ آف انرجی جو ہے اس کو کم کر سکیں، اور آپ خود جانتے ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ ماشاءاللہ 7% پہ اب آ گیا ہے، اور جو مارگیج ہیں جنہوں نے گھر والے لینے ہیں ان کو صرف 5% پہ جو ہے، میں سمجھے فرسٹ ٹائم ہاؤسنگ مارگیج پالیسی جو ہے کسی حکومت نے اس ملک میں بنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا بھی جو بہتری کی طرف جائی ہے، اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو جو 4-5 رعایت جو ہیں دی ہیں ہماری حکومت نے، اس سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ماشاءاللہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اپنے لوگ جو پراپرٹی ڈیولپرز ہیں، سیمنٹ کی سیل ہے، گلاس کی سیل ہے، یا جو بھی چیزیں ریلیٹڈ ٹو انڈسٹری ہیں، تو ماشاءاللہ انہی کے شیئر جو ہیں مارکیٹ میں بھی اپ ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے ٹوٹلی ایڈوانٹیج جو ہے وہ لے گی۔ تو اور آخری بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے، میں یہ 5-4 ایشوز جو آپ نے اٹھائے ہیں میں ان پہ آپ سے بات کر لوں۔ ایک تو آپ نے فرمایا ہے کہ پارکنگ پلازا جو ہیں اس کو ایک تو انشاءاللہ میں آپ کے کمیٹی کے ممبر، میں اپنے جو بھی محکمے کے لوگ ہیں، اور میں ہاشم صاحب کو، وزیر خزانہ صاحب کو بھی بلا لوں گا، اگر کوئی فنڈز کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ایبسلیوٹلی اسینشل، ورنہ یہ جو مارکیٹس ہماری بڑی دنیا میں مشہور مارکیٹیں ہیں، یہ نہیں چل سکیں گی اگر پارکنگ کا ایشو جو ہے ہم نے کیا۔ اگر لوگ بزنس مین آتا ہے یا کسٹمر جب آتے ہیں تو اگر ان کو پارکنگ نہیں ملتی تو پھر وہ کسی اور جگہ چلے جاتے۔
دوسرا آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جو ہماری اپنی جو ہمارے زونز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں یا انڈسٹریل جو ہماری جگہیں ہیں، وہ دو ہیں ہماری صرف، اور اس میں لاہور کو اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ باقی جو ایل ڈی اے نے آپ کو نوٹسز دیے ہیں اس میں میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر مجھے بتا دینا میرے دفتر میں تو انشاءاللہ اس میں ہوتا یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ سے یہاں وعدہ کر کے چلے جاؤں، فون بھی کر دوں، تو اس کا میرا خیال ہے کہ جو امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے۔ تو میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کے 4-5 لوگ آ جائیں اور یہ سارے محکمے والے لوگ آ جائیں اور ان کے ساتھ ہم 1 بائی 1 جو ہے اپنے تمام ایشوز ڈسکس کر لیں، پھر ان کو ٹائم لائن دیں کہ کس طریقے سے ہم نے چیزیں جو ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے۔ آپ نے واٹر ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے، ہاؤ سیڈ اٹ از، اور مجھے بھی بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور سم ٹائم فرسٹریشن میں کوئی سخت لفظ بھی کچھ لوگوں کے بارے میں بول جاتا ہوں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے $400 ملین، حامد شریف صاحب از مائی ویری گڈ فرینڈ، وہ جو کنٹری ہیڈ ہیں چائنا کے AIB کے، پاکستانی ہیں ریجن کے، تو میں شاکڈ ہو گیا جب انہوں نے مجھے بتایا، جب میں اس دفعہ گورنر بنا ہوں، کہ پچھلے 3-4 سال سے $400 ملین انہوں نے واٹر ٹریٹمنٹ کے لیے اپروو کیا ہے، جس کو ہم نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، بلکہ جو فیزیبلٹی رپورٹ انہوں نے گرانٹ دینی تھی اس کے اکاؤنٹ کھولنے میں 6 مہینے سال لگ گیا۔ تو یہ جو سست روی ہے، اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ نکالنا ہوگا، کیونکہ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے اگر ٹائم پہ نہیں ہوتے تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ رائٹ ٹائم پہ ڈیسیجن نہ کریں۔ اب انہوں نے AIB نے ریوائز کیا ہے، انہوں نے $400 ملین سے $250 ملین کر دیا، اس لیے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، جگہ نہیں لی۔ اب ماشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم کر کے واٹر ٹریٹمنٹ کا ایشو اور جو ہماری ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس ایشو کو انشاءاللہ ہم حل کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ واٹر ٹارف کی بات آپ نے کی ہے، بات تو آپ کی درست ہے کہ فیصل آباد میں اور ہے، لاہور میں اور ہے۔ میں نے 2 میٹنگ، ایک نہیں 2 میٹنگ کی ہیں، لیکن کوئی ابھی تک اس کا کوئی کریں گے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں۔ تو لیٹس کہنے مائٹ بی تھرڈ ٹائم لکی، تو انشاءاللہ تیسری دفعہ پھر ان کو بلاتے ہیں، DG واسا کو، اور اس میں جو کنسرنڈ ہمارے منسٹرز ہیں۔ آپ نے ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی بات کی ہے، بہت اہم ایشو ہے۔ دیکھیں جب یہ GSP+ آیا تھا تو اس وقت کے بعد جنرز میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ بریفنگ دی، 2-3 میٹنگ میں نے ان سے کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کاٹن سیڈ کا مسئلہ حل کر لیں اور کاٹن کو پروموٹ کریں جس طریقے سے پوری دنیا میں زوننگ ہوتی ہے، یہ کاٹن کا علاقہ ہے، یہ گنے کا علاقہ ہے، یہ آلو کا علاقہ ہے، تو جب ہم نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا، جہاں جی چاہے فری فار آل، اور ہماری صورتحال یہ ہوئی ہے کہ 15 ملین جو بیل تھی ہماری، اس پہ ہم 8.5 پہ لے آئے ہیں، انڈیا 12 سے 40 ملین پہ لے گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک اسٹریٹجی، ایک پالیسی کے تحت ہونی چاہیے، اور اس کا بڑا پرابلم سیڈ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری کراپ جو ہے اگر ہماری 600 کلو گرام تک آ گئی ہے، 700، انڈیا، آسٹریلیا اور پوری دنیا کے ملک 1800، ایون 2200، 2400 کلو گرام بھی پر ہیکٹر لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سیڈ پہ، ہم نے ریسرچ پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ میں چانسلر ہوں تمام جو ایگریکلچر یونیورسٹیز کا، تو میں نے ان کے سب جو سائنٹسٹ ہیں ایک دن ان سے بلایا، تو آئی واز شاکڈ کہ ان کا کوئی زراعت سے یا کوئی فارمر سے کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم یونیورسٹیوں میں جب تک آپ انٹرنشپ نہیں کریں گے، ان کو نہیں جائیں گے، ان کو گائیڈ نہیں کریں گے، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، اب ہمیں اپنے جو گروور ہیں ان کو ہمیں پورا اپڈیٹ کرنا ہے کہ بھائی کلائمیٹ چینج ہے، اس وقت پر آپ یہ کام کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو ریسرچ پہ واقعی بہت میں سمجھتا ہوں کمی ہے، اور یہ صرف نہ صرف کاٹن، رائس لے لیں، ویٹ لے لیں، اگر آپ اپنے سیڈ کے ایشوز حل کر لیں تو آپ کی جو ہے، جو آپ کا ایگریکلچر ہے وہ آپ کے خوشحال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے دوسری لا اینڈ آرڈر اور سیف سٹی، اس کا انشاءاللہ اس کا بھی ہم جب آپ چاہیں گے تو سیف سٹی کے چیف ایگزیکٹو کو اور ان لوگوں کو ہم بلا لیں گے، یہ کافی میٹنگ بن جائیں گی، میرا دفتر تو بیزی ہو جائے گا، لیکن بیکاز آئی بلیو کہ بزنس جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اسی کے ساتھ چل کے ہم نے آگے جو ہے بڑھنا ہے۔ تو ویڈنگ ہال بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ میں اپنے اسٹاف سے بھی کہتا ہوں کہ میری مومن آغا سے
آج بھی بات ضرور کروا دیں کہ واقعی اگر وہ سارا ان چیزوں کو اکھاڑیں گے تو ان میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کیمیکل کو واش کو اس کا کوئی نہ کوئی سبسٹیچیوٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ آخری بات آپ نے بورڈ جو ہے مینجمنٹ ان کی بات کی ہے، تو اس میں بورڈز پہ یقینی طور پہ ہونا چاہیے، اور بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں پالیسی بنانے کی کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں میں ان کو انٹرپرینیور ہب بنانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر انڈسٹری سے ہمارا ایگریمنٹ ہو، وہ بچوں کو آئیں انٹرویو کریں، ان کو اپنی انڈسٹری میں لے کے جائیں تاکہ ہم ان کو انٹرپرینیور بنا کے بھیجیں، ہم ان کو کوئی اسکلز کوئی چیزیں جو ہیں سکھا کے بھیجیں۔ تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ان لیجسلیشن اور سمری، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں جو تمام یونیورسٹیز ہیں، خاص کر ان کے ہمارے جو چیمبرز ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سینٹ کے اور وہاں کی جو سنڈیکیٹ ہے اس کے ممبرز ہونے چاہیے تاکہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ جو ہے بہتر طریقے سے یونیورسٹیز کو کر سکیں۔ تو آخر میں پھر شیخ صاحب آپ کا اور سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میرا خیال میڈیا بھی بڑا ڈیسپریٹ ہوگا کہ سوال جواب کرنے ہم نے، تو میرا خیال اب ان کو سوال جواب دے دیں پہلے۔ سر ایک سیکنڈ سر، میں ابھی آپ کو میں دیتا ہوں، ابھی ہم نے بولتے ہیں ایک بات کرنی چھوٹی سی سر۔ لاہور چیمبر نے پہلی بار یہ بھی کام شروع کیا کہ ہم نے انڈسٹریل اور ایکڈیمیا لنکیج جو نا ہم نے یہاں پہ ایک بنائی ہے کمیٹی جو کہ سارا کر رہی ہے۔ ہوتا کیا سر، یہاں پہ گریجویشن کر کے جاتا ہے بچہ ہمارا، نکلتا ہے اس کو جاب ہی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہمارا ایجوکیشن کا ہے وہ بہت پرانا ہے، ان کو نہ جاب ملتی نہ۔ اب ہم نے یہ کیا کہ انڈسٹری سے ہم نے لیے مختلف قسم کے جو ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کو اگر سپوز یہ چاہیے تو اسی حساب سے ہم سبجیکٹ جو ہے نا وہاں پہ رکھوا رہے ہیں یونیورسٹیز میں، ان کے ساتھ ایم او یو بھی سائن کر لیے ہیں۔ میں نے ہائر ایجوکیشن والوں کو بھی بلایا تھا، ان کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میں نے میٹنگ کی ہے۔